بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وقت ایپیسوڈ نمبر 19 بائی مہرالنساء شامیر۔ وہ قدم قدم چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھیں۔ وہ خاموش تھیں، بالکل خاموش، جیسے پتھر کا بت ہو۔ کافی دیر بعد جب وہ بولیں تو ان کی آواز میں برسوں کی تھکن تھی۔ میں نے اس شادی کو بچانے کے لیے ہمیشہ کوشش کی، تم سے محبت کی، عشق کیا۔ ان کا ہاتھ اپنی گردن میں پہنے نازک سے ہیرے کے نیکلس پہ تھا۔ تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا، یہاں تک کہ خود کو بھی بیچ دیا۔ اب وہ اس نیکلس پر ہاتھ پھیر رہی تھی، محبت سے، نرمی سے۔ مجھے لگا تھا تم ہمارے بیٹے کی وجہ سے اس تعلق کو نبھا رہے ہو، لیکن نہیں، تم تو اس کو اپنی اولاد ہی نہیں مانتے۔ تم سب یوسف سلطان کی ساری اولاد کو اپنا بھلم بہت عزیز ہے۔ تم مجھے اس لیے نہیں چھوڑتے کیونکہ تمہارا بھلم ٹوٹے گا، تمہاری چوائس پہ بات آ جائے گی۔ وہ نگین، اس نے وحاج کی ماریں برداشت کی، لیکن کبھی 1 روپیہ بھی مانگ کر نہیں لیا۔ اس کو بھی اپنا بھلم رکھنا تھا۔ وہ دی لینڈری، میراث سلطان کی بیوی، ان کو یہ تک پتہ ہوتا ہے کہ ان کا شوہر مرا یا زندہ ہے، لیکن وہ اف تک نہیں کرتے۔ تم لوگوں کی گردن نہیں جھکتی، اکڑ نہیں ٹوٹتی، لیکن اس بار گردن بھی جھکے گی، اکڑ بھی ٹوٹے گی۔ اس بار تمہاری شہرک کاٹوں گی۔ اور انہوں نے اتنی زور سے کھینچ کر نیکلس گردن سے اتارا تھا کہ ہلکی ہلکی خراشیں پڑ گئی تھیں، گردن سخت ہونے لگی تھی۔ یہ نیکلس تم نے مجھے ہماری شادی پر دیا تھا، آج ہماری شادی ختم ہو گئی، ہم دونوں کا تعلق ختم ہو گیا۔ اس کی آواز میں کرب تھا، آنکھیں خشک، ایسے جیسے دریا خشک ہوتے ہیں۔ شمس خاموش مگر چپتی نظروں سے ان کی پشت کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے تم سے، مہر سے اور سفیر سے محبت کی، لیکن تم نے مجھے دکھ دیے۔ سفیر نے میری بات نہ مان کر، مہر نے اپنی مرضی کر کر، اور تمہارے دکھوں کا کوئی حساب نہیں میرے پاس۔ شمس، تم نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی ہے، بہت ہرٹ کیا ہے تم نے مجھے۔ وہ اب ان کی طرف مڑی تھی، لیکن میں شمس، میں کبھی تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی، میں تمہارے گناہ چھپاؤں گی، میں تم لوگوں کو پروٹیکٹ کروں گی، تمہاری غلطیاں معاف کروں گی، تم سب کو تمہارے برے وقت سے کھینچ کر نکال لاؤں گی، میں تم سب کا ساتھ دوں گی، ہر وقت، ہر معاملے میں، ہر جگہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی، سائے کی طرح، گناہوں کی طرح، فرشتوں کی طرح، شیطان کی طرح، جو بننا پڑا میں تم تینوں کے لیے بنوں گی۔ اس رات تم نے ہوٹل روم میں جو کچھ دیکھا، میں اس کے لیے شرمندہ نہیں ہوں۔ اگر دوبارہ موقع ملا، اگر دوبارہ تم پر وقت پڑا تو پھر وہی سب کروں گی، کیونکہ میں تم تینوں سے محبت کرتی ہوں۔ تمہیں ہیومن چاہیے نا، میں تمہیں لا کر دوں گی۔ مہر کو سفیر اور یوسف سلطان چاہیے، میں لا کر دوں گی۔ اس کے رکے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ شمس نے ناگواری سے سر جھٹکا تھا۔ تمہارا حسن اور جوانی ڈھل گئی، اب کیا بیچو گی؟ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں فروا، میرے معاملات سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں، مجھے ہیومن چاہیے اور میں لے کر رہوں گا۔ بہت کر لی غلامی، اب میں اپنی سلطنت بناؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے بھائی جان سے بہت جھوٹ کہا، میں نے اس زمین کا سودا 5 گنا زیادہ میں کیا تھا۔ وہ لوگ وہاں ایک ہوٹل بنا رہے ہیں، 7 اسٹار ہوٹل، مجھے اس ہوٹل میں 20% دینے کو راضی ہیں۔ فہیم صاحب، دادا جان کو بھائی سے بڑا پیار تھا، میں کبھی نہیں سمجھ سکا، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے تھے اصلی سلطان تو معراج ہے۔ میں نے ان کی بات پر غور نہیں کرتا تھا، لیکن میں اب یہ سب سمجھ گیا ہوں۔ وہ ان سے اس لیے پیار کرتے ہیں کیونکہ بھائی ذہین تھے۔ بابا نے ساری زندگی پراپرٹی بنائی، پیسہ جمع کیا، لیکن بھائی نے ایک ہی بار پراپرٹی خریدی، وہ بھی ایسی جگہ کہ سونے کے بھاؤ بکے۔ جب بابا نے ان کو فنڈز دینے چاہے تو انہوں نے میری کمپنی کے شیئر خرید لیے، اور جب دوبارہ ڈونیشن دی تب انہوں نے اپنے ہسپتال کے لیے مشینری خرید لی۔ میں کبھی ان جیسا ذہن نہیں بنا سکا، لیکن تم دیکھنا فروا، ہیومن میرا ہوگا، میرا قلعہ بنے گا وہاں، میں حکومت کروں گا وہاں، اور تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، سو بہتر ہے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ عورت، اب کسی اور کا حسن، کسی اور کی جوانی بیچو گی؟ وہی جس کا حسن مجھے سب سے زیادہ مقبول ہے، جس کی جوانی ابھی جوبن پہ ہے، جس سے میرے کئی حساب باقی ہیں، اپنے سارے حساب لوں گی۔ وہ بول کر کمرے کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی تھیں۔ شمس نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ان کی انگلیوں نے کوئی پیغام ٹائپ کیا تھا، پھر سینڈ کا بٹن دبا دیا تھا۔ وہ ایک لائن پر مشتمل پیغام اڑاتا ہوا گیا تھا اور مطلوبہ شخص کو موصول ہوا تھا۔
इस पैगाम में लिखा था, मैं शम्स सुल्तान की बीवी फरवा सुल्तान हूँ, मुझे फ़हीम मिर्ज़ा से मिलना है अर्जेंट, अपने बॉस से कहो मेरे लिए वक्त निकाले। अब इनकी मुतमईन नज़रें दूर दूर तक फैले स्याह होते आसमान पर जमी थीं। छिले हुए आलू, मैंने कहा ना तुम आज के बाद इससे नहीं मिलोगे। एक बात समझ नहीं आती, मेराज सुल्तान अस्पताल से घर आ चुके थे, अब वो दोनों इनके दाएं बाएं बेड पर बैठे लड़ने में मसरूफ़ थे। बाबा आप देख रहे हैं ना इसको, ये मेरे दोस्त से मिलने से मना कर रही है। हसन मेराज को बीच में घसीट लाया था। गुलाम हसन, बाबा को बीच में मत लाओ, इनकी तबीयत ठीक नहीं। वो गुर्राई थी, बेटे आप दोनों मेरे सर पर तो वैसे ही सवार हो, जब से आए हो खिदमत कम और लड़ाई ज़्यादा की है। अब मुझे मसला बताओ, दोस्तों से क्यों नहीं मिलने देती तुम इसको। वो उठ के बैठ गए थे। बाबा आपको पता है वो लड़का स्मोकिंग करता है, मैं खुद इसकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ देखी हैं यार, वो झुंझला सी गई थी। वो बहुत पहले की बात है बाबा, इसने ये सब कुछ छोड़ दिया है, वो बहुत नेक हो गया है, 4 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, बस फजर की कज़ा हो जाती है, लेकिन इसकी तो खैर है ना, आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर ही लेगा। एक नशे कभी नहीं सुधर सकता, जब इसने एक बार सिगरेट पी ली इसको छोड़ ही नहीं सकता। तुम्हारा बाप भी एक नशे ही था, एक शराबी, वो शर्मिंदा से लहजे में बोले थे। आप मजाक कर रहे हैं ना बाबा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप मेरी वजह से ऐसा कह रहे होंगे। हसन हैरत ज़दा सा कह रहा था, जबकि हाले खामोश थी। इसको पता था इसका बाप ऐसे मजाक नहीं करता। उन्होंने हसन की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मेरी शादी को तकरीबन 9 साल होने वाले थे और मेरी कोई औलाद नहीं थी। तुम्हारी माँ बहुत डिप्रेस रहती थी, मैं भी बहुत डिप्रेस था, बहुत परेशान था। औरत अगर परेशान हो तो रो धोकर घर के कामकाज त्याग कर शोक मना सकती है, मर्द बहुत मजबूर होता है, वो रो नहीं सकता, वो कामकाज नहीं त्याग सकता, इसको लड़ना पड़ता है। मैं भी लड़ा, लेकिन एक जगह आकर मैं थक गया, मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। वो इन दोनों की तरफ देख नहीं रहे थे, वो सामने दीवार को देखते बोल रहे थे। इन्हीं दिनों कुछ दोस्तों की संगत में मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया और रात को नशे में धुत वापस आता था। इस तरह मेरी परेशानी वक्ती तौर पर कम हो जाती थी, वक्ती सुकून मिल जाता था। गुनाह में लज्जत होती है, मैं इस लज्जत का आदी होता गया, यहाँ तक कि मेरा काम डिस्टर्ब होने लगा, मैं चिड़चिड़ा हो गया। इसी तरह काफ़ी अरसा गुजर गया, मेरी यही रूटीन रही। फिर एक दिन मैं अपनी जूनियर नफीसा हयात से मिला, हम दोनों एक जगह बैठे, बातें हुई, काफ़ी पी गई। मैंने इसको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताया, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की। नफीसा की एक आदत बहुत अच्छी थी, वो आपको जज नहीं करेगी। अगर आप कत्ल कर दो फिर इसके सामने चले जाओ, वो तब भी आपको जज नहीं करेगी। इसने मुझे भी जज नहीं किया, इसने मुझे एक हल बताया। वो दोनों बहुत गौर से सुन रहे थे। इसने कहा, अगर कोई इंसान अपनी एक बुराई या बुरी आदत को अल्लाह के लिए छोड़ दे तो अल्लाह इसके बदले में इससे बेहतर नवाजता है, अल्लाह इसको इनाम देता है, अल्लाह खुश होता है। वो बोल कर चली गई। मैं सोच में पड़ गया, आखिर मेरे अंदर कौन सी बुरी आदत है। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा, क्योंकि ना मैं झूठ बोलता था, ना रिश्वत लेता था, ना ही किसी का हक मारता था। कभी बीवी या वालिदैन, रिश्तेदार या पड़ोसी के हकूक़ खाए थे। 5 वक्त का नमाजी था, मैं बाकायदगी से कुरान पढ़ता था। फिर ऐसा कौन सा गुनाह, कौन सी बुराई मेरे अंदर थी? और फिर मेरे दिल से आवाज़ आई, 4 मुख्तलिफ आवाज़, लेकिन मायने एक ही, गुनाह। फिर इस दिन इस कैफ़े में बैठकर मैंने शराब को अल्लाह के लिए छोड़ा। ये आसान नहीं था, मुझे खुद पर बंद बिठाने पड़े, खुद पे पहरे देने पड़े, खुद को अजियत दी। काफ़ी लोगों ने कहा, इस तरह तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसने खुद को आहिस्ता आहिस्ता दूर करो। लेकिन मैं समझ गया था, कुछ बुराइयों को नोच कर इनकी जड़ों से खींच कर निकालना पड़ता है, और मैंने ये किया, तुम्हारे बाप ने ये किया। इसके 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ। वो फीलिंग्स, वो कैफियत बयान से बाहर है। सारी दुनिया मुझसे पूछती है, मेराज सुल्तान तुम हाले से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? मैं इन्हें क्या बताऊँ, औलाद से तो मोहब्बत होती ही है ना, लेकिन हाले तो इनाम है, खुदा का तोहफा। मेरे अल्लाह ने मुझे बुराई छोड़ने का बदला इतना अच्छा दिया कि मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। हसन ने डुबडुबाई आंखों से अपने बाबा को देखा था। और मेरी बारी तब क्या हुआ था वो भी बताएं ना, इसके लहजे में इश्तियाक था। दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को देखा, फिर मेराज सुल्तान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। तुम्हारी बारी पे कुछ ख़ास नहीं हुआ बेटे, कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ ख़ास? अम्मा से पूछें, शायद इनको पता हो। मैं इनके साथ ही होता हूँ बच्चे, तुम नॉर्मल हो लेकिन मेरे लिए बहुत ख़ास हो।
اور حسن کی آنکھوں میں جوت بجھ گئی تھی، جبکہ حالے نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں نہیں بول رہا آپ لوگوں سے، اس کی باری پر تو اتنی بڑی فلم بنا لی اور میری باری پر ایک چھوٹا سا ٹریلر بھی نہیں دکھا سکے۔ میں آپ سے ناراض ہوں۔ حالے میرا فون دو مجھے، بس جا رہا ہوں، وہ نروٹھے پن سے بولا تھا۔ میرے پاس کوئی فون نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ اس نے گویا ناک پہ سے مکھی اڑائی تھی۔ حالے کی عادت تھی، حسن کی جب بھی لڑائی ہوتی وہ اس کا موبائل کہیں چھپا دیتی تھی۔ ٹھیک ہے نہ دو، ایک دن ایسا پھنسو گی میرا موبائل چھپانے کے چکر میں، یاد رکھو گی، اس نے دھمکایا تھا۔ اچھا میری رہنمائی فرما دیں مستقبل کے پیر صاحب، ایسا کیا ہوگا میرے ساتھ؟ وہ آنکھیں پٹپٹائے ہوئے بولی تھی۔ پہلی بات اللہ نہ کرے کچھ ہو، دوسری بات اگر کچھ ہو گیا تو جب وہاں سے کالز کرتی رہوں گی نا، تب پتہ چلے گا تمہیں، کیونکہ مس حالے سلطان آپ کو صرف اور صرف حسن سلطان کا نمبر زبانی یاد ہے، وہی حسن جس کا موبائل آئے دن کہیں نہ کہیں چھپا دیتی ہو۔ دیکھ رہے ہیں بابا یہ کس طرح بد دعا دے رہا ہے۔ اس وقت حسینہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، ان کے پیچھے نرگس سوپ کا باؤل لیے آ رہی تھی۔ چلو دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ، اب اپنے بابا کو تنگ نہ کرو، انہوں نے آتے ہی تیزی سے جھڑکا تھا۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے اٹھ کر نکل گئے تھے۔ ابھی حسن نے حالے کو موبائل واپس دینے کے لیے منانا بھی تھا۔ 18 سالہ عمر حیات اپنی ہیوی بائک پر کالج سے گھر جا رہا تھا۔ اس نے کالج یونیفارم پہن رکھا تھا۔ دھوپ کی تمازا سے چہرہ تمتما رہا تھا، اس سے گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی، ذرا سے بھی نہیں۔ نفیسہ اس کی اسی عادت سے پریشان تھی۔ وہ اگر گرمی میں ذرا دیر کو بھی باہر نکلتا تو واپسی پر یا تو غصے سے بھرا ہوا آتا یا پھر نڈھال۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کا کافی قد نکل آیا تھا، سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی تھی، بال مزید گھنے ہو گئے تھے اور ہمہ وقت ماتھے پر گرے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کے ہاتھ کی نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ اپنی جسامت کی وجہ سے اپنی عمر سے 1-2 سال بڑا ہی لگتا تھا۔ وہ اپنے گھر سے ذرا دور ہی تھا جب ایک گرلز کالج سے گزرتے ہوئے ایک لڑکی اس کی بائک کے بالکل سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ اگر وہ بروقت بائک نہ سنبھال لیتا تو آج اس لڑکی یا عمر میں سے کوئی ایک ہی بچ پاتا۔ حسب معمول غصے میں آ گیا تھا، وہ بائک اسٹینڈ پر لگا کر اتر آیا۔ اب وہ اس لڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لڑکی سیاہ رنگ کے عبائے میں ملبوس تھی۔ یہ کیا حرکت تھی بی بی؟ آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے، اگر آپ کو لگ جاتی تو ہم دونوں کتنی مصیبت میں پھنس سکتے تھے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے اس کا لہجہ تیز نہیں تھا، وہ بس جھنجھلایا ہوا تھا۔ عمر میں اکثر ہوں۔ اس لڑکی کی باریک سی آواز پر عمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اب تک گھر کیوں نہیں گئی؟ تمہاری چھٹی کو تو کافی ٹائم گزر گیا۔ اب کہ اس کا لہجہ نرم تھا۔ میری وین والا نہیں آیا آج، سب لڑکیاں بھی چلی گئیں، میں اکیلی کیسے جاتی؟ میں نے تمہیں آ کے دیکھا تو سامنے ٹھہر گئی، مجھے ساتھ لے چلو پلیز۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اچھا رکو، میں تمہارے لیے رکشا رکواتا ہوں، کوئی پریشان مت ہو، یہیں کھڑا ہوں۔ اس نے تسلی دی تھی اور رکشا ڈھونڈنے سڑک کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ اقصیٰ نے اس کو پیچھے سے پکارا۔ نہیں عمر، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، ابا مجھے ماریں گے اگر ذرا سی بھی دیر ہو گئی، وہ میرا کالج بند کر دیں گے، پلیز تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اب وہ رو دینے کو تھی۔ عمر تذبذب میں پڑ گیا، لیکن میرے پاس تو بائک ہے، میں تمہیں اس پہ کیسے لے جاؤں؟ سارا محلہ باتیں کرے گا اور یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ ندیم بھائی مجھے ویسے بھی پسند نہیں کرتا۔ اف، اب تک تم رو تو مت۔ وہ عجیب صورتحال میں پھنس گیا تھا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے ساتھ لے چلو، ابا مجھے ماریں گے۔ اب وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا تم رو مت، آ جاؤ، میں تمہیں لے چلتا ہوں، لیکن گلی میں پہنچ کر تمہیں اتار دوں گا، آگے تم خود جانا۔ وہ اتنے پر ہی خوش ہو گئی تھی۔ عمر نے اپنا کالج بیگ اپنے پیچھے رکھ لیا، ان دونوں کے درمیان مناسب فاصلہ رہے۔ اس کا ارادہ تھا گلی میں پہنچتے ہی وہ اقصیٰ کو اتار دے گا، لیکن شاید آج رازوں سے پردہ اٹھنے کا دن تھا۔ وہ جیسے ہی گلی میں داخل ہوا، ندیم سامنے ہی پرچون کی دکان پر کھڑا تھا۔ عمر کے پیچھے بائک پہ اقصیٰ کو بیٹھے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ عمر نے بھی اس کو دیکھا تھا لیکن رکا نہیں، اس نے بائک کو سیدھا اپنے گھر کے سامنے لا کر روکا تھا۔ اقصیٰ کا گھر ساتھ ہی تھا۔ ندیم پیچھے سے بکتا جھکتا آ رہا تھا۔ اقصیٰ کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ تم مجھے وہیں اتار دیتے عمر، ابا تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ سخت پریشان تھی۔ تم گھر جاؤ، ندیم بھائی کو دیکھ لیتا ہوں میں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ جب تک ندیم بھی وہاں پہنچ گیا تو عمر کو دیکھتے ہی وہ اس کے قریب آیا اور کھینچ کر ایک تھپڑ عمر کے چہرے پر دے مارا۔ ابھی اس نے ایک اور تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اوپر کیا تھا کہ عمر نے بروقت اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جرأت کیسے ہوئی تمہاری مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟
وہ گھرایا تھا۔ ندیم کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا۔ عمر جوان تھا، صحت مند تھا۔ ایک ہی دھکے سے ندیم لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ چیخو پکار کی آواز پر محلے کے لوگ نکل کر آ رہے تھے۔ ندیم کی بیوی سینے پر 2 ہتھوڑے مار کر لوگوں کو جمع کر رہی تھی۔ ندیم دوبارہ اٹھ کر آیا تھا اور عمر کو گالیاں بکنے لگا تھا۔ ارے گندا خون، نہ جانے کہاں سے اٹھا کر لے آئی نفیسہ، اب یہ ہمارے گھروں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے لگ گیا ہے۔ اس نے میری بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ وہ چیخ چیخ کر لوگوں کے ہجوم کو بتا رہا تھا۔ بکواس کرتے ہو تم، جھوٹ ہے یہ، میں نے تمہاری بیٹی کو لفٹ دی ہے، پورا محلہ گواہ ہے، سب نے اس کو میرے ساتھ آتے دیکھا ہے، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی تھی، بلاؤ اس کو، پوچھو اس سے، وہ برہمی سے بولا تھا۔ ارے تم سب تو جانتے ہو نا میری بیٹی کیسی پارسا ہے، اور یہ تو ہے ہی گندا خون۔ ارے اس کے ماں باپ کا بھی پتہ نہیں، نہ جانے کہاں سے اٹھائی لائی تھی اس کو نفیسہ۔ وہ اب بھی چیخ رہا تھا لیکن عمر کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، اس نے ان لوگوں سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ کون سی اماں، کون سی ماں؟ ہاں تجھے تو کوڑے کی ڈھیر سے اٹھا لائی تھی نفیسہ، اللہ جانے کس کا گناہ ہمارے سر پر تھوپ دیا، میری بیٹی کی عزت خراب کر دی، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ یا اللہ اب ہم کہاں جائیں گے، کون کرے گا ہماری بیٹی سے شادی؟ ندیم کی بیوی اب زمین پر بیٹھ کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ ندیم الگ سے عمر کو گالیاں دیے جا رہا تھا۔ سب کو ندیم کی بات پر اعتبار تھا، کسی کو عمر پر یقین نہیں تھا۔ خالہ کچھ نہیں ہوا تمہاری بیٹی کی عزت کو، وہ پاک ہے خدا کی قسم۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بس اس کو لفٹ دی، کیونکہ اپنی بیٹی کی عزت یہاں اچھال رہے ہو، وہ شریف لڑکی ہے، کچھ خدا کا خوف کرو۔ وہ غصے اور افسوس کے ملے جلے تاثرات کے لیے بول رہا تھا، اپنی صفائی دے رہا تھا۔ اس کو اس وقت بھی اندر بیٹھی اس لڑکی کی فکر تھی، نفیسہ تو تھی ہی، گالی گالی۔ اسی وقت ہجوم میں سے کسی نے نفیسہ کو گالی دی تھی اور بس عمر کے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ اس نے نیچے پڑی اینٹ اٹھائی اور اس آدمی کو دے ماری اور وہ درد سے دوہرا ہو کر گر پڑا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ عمر اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو اسی اینٹ کے ساتھ مارے گیا۔ میری ماں کو گالی دی، جرأت کیسے ہوئی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جنونی سا ہو گیا۔ ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں کچھ بولنے کی؟ تم سب لوگ جلتے ہو میری ماں سے، ایک خود مختار عورت ہے اور یہی بات تم لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اسی لیے الزام لگاتے ہو میری ماں پہ۔ کئی لوگ اس کے ہاتھ سے اینٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی اس کو ہٹا رہا تھا، لیکن وہ جنونی بنا اس آدمی کو مارے جا رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا، میری ماں سے جا کر پوچھ، اپنی ماں سے، کون ہے تیرا باپ، کس کی اولاد ہے تو؟ یہاں مردانگی دکھا رہا ہے، اتنا مرد ہے تو جا کے اپنے باپ کا پتہ تو لگا، بلکہ تیرے جیسوں کے تو نہ جانے کتنے باپ ہوں گے۔ ندیم نے زہر اگلا تھا۔ عمر خون سے تر ہاتھوں کے ساتھ اٹھا، وہ زخمی شیر کی طرح ندیم پہ جھپٹا، لاتیں، مکے، تھپڑ، اس کو جو سمجھ آتا وہ اس کو مارے جاتا۔ وہ کراٹے چیمپئن تھا، اس نے کئی اور ایسے کورسز کر رکھے تھے، وہ باقاعدگی سے جم جاتا تھا۔ ان لوگوں سے نپٹنا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ ان کی زبانیں بند نہیں کر سکتا تھا۔ ہجوم میں سے کئی لوگ اس کی ماں کے بارے میں بات کر رہے تھے، کوئی اس کے باپ کا پوچھ رہا تھا، کوئی گالی دے رہا تھا، لیکن وہ بس یہی پکارے جاتا، میں عمر حیات ہوں، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، تم سب جھوٹے ہو۔ اس کے گھر کا دروازہ توڑو، نکالو اس کی ماں کو باہر، آج دیکھ لیں گے ہم اس کو۔ یہ ندیم کا بھائی تھا جو عمر کے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سندھ کے لوگوں میں سے کسی کے گھر کا دروازہ توڑ دیا، گھر میں گھسنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، اس پہ قتل تک ہو جاتے تھے، یہ ان کی عزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ عمر نے ندیم کو دور دھکیلا تھا، اب وہ اس کے بھائی کی جانب بڑھا تھا۔ میرے گھر کے دروازے کو ہاتھ مت لگانا، وہ گھرایا تھا۔ کیوں تیری وہ گالی؟ ماں گھر پہ کیوں چھپی بیٹھی ہے؟ ذرا نکل کر آئے نا، ہم بھی تو اس سے پوچھیں تیرے جیسا بزدل کہاں سے اٹھا لائی، کس باپ کا خون ہے تو، پھر کتنے باپ ہیں تیرے؟ وہ بکے گیا۔ اس نے جیسے ہی عمر کے گھر کے دروازے کو ہاتھ لگایا، عمر نے ایک ہی جس میں اس تک پہنچا تھا، اس کا وہی ہاتھ اس کی کمر کی جانب موڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ندیم سڑک پر پڑا کڑا رہا تھا، اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی عمر اور نفیسہ کو بددعائیں دے رہی تھی۔ جس آدمی نے نفیسہ کو گالی دی تھی اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ندیم کے بھائی کا بازو ٹوٹ گیا تھا، لیکن عمر کا غصہ اور غم کسی طور ختم نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے دروازے پر کھڑا تھا، کسی محافظ کی طرح وہ وہاں کھڑا ہررا رہا تھا، میں عمر حیات ہوں، نفیسہ حیات کا بیٹا۔
یہی میرا خاندان ہے اور یہی میرا نام ہے۔ میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے ندیم کی بیٹی سے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ میں نے اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ وہ پاک ہے، با کردار ہے۔ تم لوگوں کو اگر یقین نہیں آتا تو یہی سچ ہے، اگر نہیں آتا تب بھی یہی سچ ہے۔ آج سے کئی سال پہلے نفیسہ بھی اپنے دروازے پر کھڑی ہو کر اس طرح ڈھال رہی تھی۔ آج وہ منظر ایک بار پھر تازہ ہوا تھا۔ اسی وقت پولیس موبائل وہاں آ کر رکی تھی۔ 3-4 سپاہی آئے اور ایک ASP مستدی سے پولیس موبائل سے باہر نکلے تھے۔ محلے والوں نے شور مچا کر ہنگامہ کر دیا تھا۔ انہوں نے پولیس سے عمر کو گرفتار کرنے کا کہا۔ پولیس کے پوچھنے پر عمر نے بس اتنا کہا تھا، ان لوگوں نے میری ماں کو گالی دی، میں نے ان کو مارا ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر پولیس موبائل میں بیٹھ گیا۔ زخمیوں کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ عمر کے ہاتھوں پر اب بھی خون لگا تھا، اس کی وردی پہ بھی خون کے چھینٹے تھے۔ تھانے میں جا کر اس کو لاک اپ میں بند کر دیا تھا، لیکن FIR نہیں کاٹی گئی تھی۔ پولیس نے اس سے کسی کا فون کر کے بلانے کو کہا۔ اس نے زری کو کال کروائی تھی۔ زری کو آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ آ کر جا بھی چکی تھی، لیکن نفیسہ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی۔ پھر تقریباً رات کے 10 بجے نفیسہ آئی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی آدمی بھی تھا۔ عمر 45 سے 40 سال کے قریب، سوٹ بوٹ سا آدمی، کوئی اعلیٰ عہدیدار لگتا تھا۔ اب SHO اور بہت ادب کے ساتھ اس آدمی سے بات کر رہا تھا۔ سائیں، اس لڑکے پر اقدام قتل اور ریپ کیس بنتا ہے۔ پورا محلہ گواہ ہے اس بات کا کہ اس نے وہاب نامی آدمی کو اتنا مارا کہ وہ مرتے مرتے بچا۔ اس لڑکی کا باپ، اس نے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی اور اس لڑکی کے چچا کا بازو توڑ دیا۔ سائیں، کھلم کھلا غنڈہ گردی کر رہا تھا یہ لڑکا۔ وہ تو آپ کے حکم پہ میں نے FIR نہیں کاٹنے دی، ورنہ محلے والے تو اتنے مشتعل تھے کہ میرے 10 افسر بھی ان کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ میں لڑکے کو ان کے حوالے کر دوں تاکہ وہ اس کو اسی طرح ماریں جس طرح اس نے ان لوگوں کے عزیزوں کو مارا ہے۔ وہ بات بڑھا چڑھا کر بتا رہے تھے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں اپنے کام نکلوا سکیں۔ اگر ان لوگوں میں اتنا ہی دم ہوتا تو اس وقت دکھا دیتے۔ ان کی مثال خالی برتن جیسی ہے، وہ بس شور ہی کر سکتے ہیں۔ اگر کیس کی بات کی تو میں کرتی ہوں ان پہ کیس۔ بات FIR کی ہے تو کاٹیں میری FIR۔ لکھیں، ندیم نامی شخص اپنے بھائی وہاب کے ساتھ میرے گھر پر چوری کرنے گھسا، اور جب میرے بیٹے نے ان کو پکڑا تو انہوں نے شور مچایا اور میرے بیٹے پر زیادتی کا الزام لگا دیا۔ اس وقت میرے گھر سے 5 لاکھ کیش اور 10 تولہ سونا غائب ہے۔ اور تیسرا آدمی اس پر لکھیں۔ اب وہ تیسرا آدمی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عورت اٹھا کر لاتا تھا، اپنے گھر میں عیاشی کرتا تھا۔ اس کا گھر میرے گھر کے بالکل ساتھ ہے۔ آج میرا گھر بند تھا، میں شہر سے باہر تھی اور میرا بیٹا کالج گیا تھا، تو اس آدمی نے موقع غنیمت جانا اور یہی عمل میرے گھر میں دہرایا۔ اس لیے اس عمل میں ندیم اور وہاب دونوں شامل تھے۔ تو جب میرا بیٹا گھر آیا اور اس آدمی کو یہی عمل کرتے دیکھا تو وہ مشتعل ہو گیا، اور جب اس کو گھر سے نکالنے لگا تو اس نے میرے بیٹے پہ حملہ کر دیا، اور پھر میرے بیٹے نے جو کچھ بھی کیا سیلف ڈیفینس میں کیا۔ اور رہی بات اس لڑکی کی تو لکھیں، وہ لڑکی روز میرے بیٹے کو محبت بھرے روکے بھیجتی تھی اور اس کو ورگلانے کی کوشش کرتی تھی، اور جب میرے بیٹے نے اس کی پیش قدمی کو ٹھکرا دیا تو وہ لڑکی ان اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ وہ دبا دبا سے گھبرا رہی تھی۔ بی بی، خدا کا خوف کرو، وہ لڑکی با کردار ہے، SHO نے ان کو ٹوکا تھا، اور میرا بیٹا بد کردار ہے، وہ مرد ہے تو اس کا مطلب ہوا وہی گنہگار ہے۔ خوب کہی آپ نے۔ اگر بات میرے بیٹے کے کردار پر آئی تو سارے محلے کو بد کردار ثابت کر دوں گی، ایک ایک کو تھانے میں گھسیٹ دوں گی۔ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ عدالت میں کھڑے ہونا چھوڑا ہے میں نے، اندر سے عدالتوں میں ہونے والی مکاری نہیں گئی۔ مجھے قانون مت سکھائیں۔ اور کوئی اور باقی ہے؟ کوئی تکلیف ہے میرے بیٹے سے؟ ان کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولی تھی۔ بی بی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ اب SHO گویا عاجز آ گیا تھا۔ میں یہ چاہتی ہوں میرے بیٹے کو میرے ساتھ جانے دیا جائے، اس کے خلاف کوئی FIR نہ کاٹی جائے، اس معاملے میں اس کو نکال دیا جائے۔ محلے والوں سے صلح نامے پر دستخط چاہیے مجھے۔ ڈنڈ، ڈیٹ، قصاص، جرمانہ سب بھرنے کو تیار ہوں میں۔ ان کے ہسپتال کے بلز ادا کرنے کو تیار ہوں میں۔ جو کچھ میرے بیٹے نے کیا اس کا کفارہ اس سے ہو جائے گا۔ نفیسہ، آپ اطمینان رکھیں، سب ہو جائے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم جیسے دوستوں کے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ سوٹ بوٹ آدمی اس سارے وقت میں پہلی بار کچھ بولا تھا۔ ہم دوست نہیں ہیں کرنل محمد دین صاحب، میں نے انگلی سے سینے پر دستک دی تھی۔
آپ کو ایسے ہزار مسئلوں سے نکالا ہے اور اب آپ میرے بیٹے کو اس سارے مسئلے سے نکالیں گے۔ میں باہر اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوں، میرا بیٹا 10 منٹ تک میرے ساتھ گاڑی میں ہونا چاہیے۔ وہ نرم مگر ڈوٹک لہجے میں بول کر چلی گئی تھی۔ عمر سے ملی تک نہیں، اور پھر 10 منٹ بعد عمر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ ڈرا ہوا تھا، نہ اداس تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس خاموشی تھی، صد مہری تھی، طوفان سے پہلے کی خاموشی۔